54 کا کبوتر 40 روپے میں۔ بات برسوں پرانی ہے، وہ پرانی شکستہ حال حویلی جس میں ابا نور الحسن رہا کرتے تھے۔ اس حویلی کے قریب سے کسی کا بھی راہ گزر ہوتا تو اس کے کانوں میں گٹرغوں گٹرغوں کی صدائیں بلند ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ ابا نور الحسن کبوتروں کے دیوانے تو تھے ہی، بڑے چالاک اور تیز ترار قسم کے انسان بھی تھے، تبھی تو 54 کا کبوتر 40 روپے میں بیچ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ابا نور الحسن نے اپنی پرانی حویلی ہی کبوتروں کے نام کر رکھی تھی، جس میں ہرے، سیاہ، سفید، سرخ اور قسم قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ اور بد سے بدتر قسم کے کبوتر موجود تھے۔ ابا نور الحسن 80 برس کے ہو چکے تھے، مگر دماغ کسی نوجوان سے کم نہ تھا۔ ابا کا منہ لگا نوکر میاں نصرو بھی ابا کا کبھی تھوکا نہ اگالتا تھا، جی حضوری میں بھی کوئی کسر باقی نہ رکھتا تھا۔ مختصر یہ کہ ابا کو برے سے برا کبوتر منہ مانگے داموں بیچنے میں مہارت حاصل تھی۔ اگر ابا کے گھر کوئی کبوتر خریدار آ جاتا، ابا اپنے کبوتروں کی صفت کچھ ایسے بیاں کرتے جیسے گویا کبوتر نہ ہو بلکہ کسی انسان کا بچہ۔ ابا کے جملے کچھ یوں ہوا کرتے تھے: ارے میاں، یہ وہ کبوتر ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ میرے ابا مرحوم کو جنت نصیب کرے، ایسی نسل بنا کر دے گئے جن کی تعریف لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب ان سرخ کبوتروں کو ہی دیکھ لیجئے، انڈا بھی اگر کوئی مانگ کر یا چوری کر کر لے جائے، قسم خدا کی انڈے سے بچہ نکل بڑا ہو کر گھر ہی لوٹ آتا ہے۔ سیان ایسی کہ انسان بھی ان سے شرما جائے، اور میرے یہ بگلے سے سفید کبوتر رات کے اندھیرے کو بھی دن کی طرح روشن کر دیں، اور یہ سیاہ کالے کبوتر، ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ جو بھی اپنے گھر لے جائے، قسم خدا کی بری نظر، آفت اور بلاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پورا گھر محفوظ ہو جائے۔ ابا کے سفید کبوتروں میں اگر کالے رنگ کا کوئی پر یا کالے دھبے والا پر نکل آتا تو ابا اس بدرنگ پروں کو بڑی صفائی سے نوچ کر اسے بھی سفید نسل کا بنا کر بیچ دیتے۔ اسی طرح سیاہ کبوتروں میں کوئی سفید رنگ کا پر نکل آتا تو اسے بھی نوچ کر بالکل سیاہ کبوتر بنا کر بیچ دیتے، اور سرخ میں کالا یا سفید پر آ جاتا تو اسے بھی نوچ کر پورا سرخ رنگ کا بنا کر بیچ دیتے، اور اگر کالی دم کا سفید چتکبرا چینا کبوتر ہوتا تو اس کی کالی دم چھوڑ کر باقی کے کالے پر اس خوبصورتی سے نوچ ہٹاتے کہ اسے بے داغ کلدمہ بنا کر بیچ دیتے۔ یہ الگ بات کہ خریدار کے یہاں جا کر کچھ ہی دنوں میں وہ کلیاں اور پر دوبارہ پھوٹ کر نئے نکل آتے اور کبوتر پھر سے بدرنگ ہو جاتا، مگر ابا کی جیب تو گرم ہو ہی جاتی تھی۔ اگر کوئی ابا سے کبوتر خریدنے چلا جاتا تو ابا اس کبوتر کی شان میں ایسے قصیدے پڑھتے کہ 54 کے کبوتر کو 40-50 روپے کا بنا کر چٹکی میں بیچ ڈالتے، اور ایک بار اگر کوئی ان کے جھانسے میں آ جاتا، زندگی میں ان کے پاس جانے سے توبہ کر لیتا۔ ایک روز صبح کا وقت تھا کہ میاں نصرو حویلی کے دروازے سے یہ چیختا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا کہ باہر کوئی آیا ہے کبوتر خریدنے کے لیے، بڑی سی موٹر کار میں سوار ہو کر، سفید کرتا پیجامہ پہنے، بڑی بڑی مونچھیں، ہاتھ میں خالی پنجرا پکڑے ہوئے ہے۔ بڑا شوقین کبوتر باز معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے کہیں دور دراز سے کٹنے کے لیے کوئی مرغا آیا ہے۔ اسی مہینے عید بھی تو ہے۔ ابا نور الحسن نے نوکر نصرو کو ڈانٹتے ہوئے کہا: ابے سارے اندازے تو ہی لگا لے گا یا کچھ میرے لیے بھی باقی چھوڑے گا؟ کمبخت گاؤں بسا نہیں کہ لٹیرے پہلے ہی آ دھمکے۔ ابے اسے اندر تو لا، میں بھی تو دیکھوں کون ہے۔ ابا نور الحسن نے اس کبوتر خریدار کو گھر میں تشریف لانے کو کہا اور اپنے نوکر نصرو سے چائے لانے کو کہا۔ نصرو بھی ایڈوانس تھا، چائے کے ساتھ گلاب جامن اور شہر کے مشہور لچھو حلوائی کا کلاقند بھی ساتھ لے آیا۔ ابا نور الحسن نے بات خاطرداری اس کبوتر خریدار سے ان کے پاس آنے کا سبب پوچھا تو اس خریدار نے کبوتر خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابا نور الحسن کو کہاں اتنا وقت لگتا تھا کسی آدمی کو پورا پڑھنے میں،
सो अब्बा नूरुल हसन दिल ही दिल में ये सोचने लगे, सही तो कह रहा था बेचारा नसरू कि इस महीने ईद भी है, और इस खरीदार का लिबास और हुलिया देखकर तो यही मालूम होता है कि कहीं का जागीरदार हो, और कबूतर का बड़ा शौकीन मालूम होता है, और ये मुझसे महंगे कबूतर खरीद ईद तो क्या दशहरा और दिवाली भी बढ़िया मनवा कर ही जाएगा। अब्बा नूरुल हसन उस खरीदार की तरफ ऐसी हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे जैसे कई दिनों का भूखा भेड़िया अपने शिकार की तरफ, और अब्बा नूरुल हसन अपने कबूतरों की नस्लों को उस खरीदार के सामने बढ़ चढ़कर पेश कर रहे थे। मगर खरीदार भी कबूतरों के बारे में अच्छी खासी मालूमात रखता था, और खरीदार कबूतर की तरफ उंगली का इशारा करते हुए बोला, वो सुर्ख कबूतर मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। झट से अब्बा नूरुल हसन बोले, वो सुर्ख कबूतर? वो सुर्ख कबूतर तो किसी कीमत बेचने का नहीं, अनमोल है, मेरे अब्बा मरहूम की आखिरी निशानी है। कुल मिलाकर जो कबूतर अब्बा खरीदार के गले बांधना चाहते थे वो उस खरीदार के समझ ना आता, और जो समझ में आ जाता उसे अब्बा किसी कीमत देना नहीं चाहते। उसकी कीमत 54 से बढ़ाकर 40 कर देते। लिहाजा उस खरीदार ने अब्बा नूरुल हसन के यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी, और अब्बा नूरुल हसन से बड़ी माजरत के साथ कहा, अच्छा तो अब्बा दोबारा फिर कभी आऊँगा, सफ़र लंबा है और दूर का मामला है। और अब्बा नूरुल हसन खिसियाना सा मुँह लिए दबी आवाज़ में बोले, दोबारा फिर आएंगे मतलब? जैसे ही खरीदार बगैर कोई कबूतर खरीदे खाली हाथ हवेली से बाहर निकला, अब्बा नौकर नसरू पर टूट पड़े। हराम खोर तेरा बाप लगता था वो, चाय गुलाब जामुन कलाकंद, अबे तुझसे जितना कहा जाए उतना ही किया कर, चाय का कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ चाय, समझा? नौकर नसरू गुद्दी को झुकाए सहमा हुआ सा आंगन में कबूतरों के बीचों बीच उकड़ू बैठा हुआ था। अब्बा नूरुल हसन ने तहश में लाल पीला होकर नौकर नसरू की सिमत पूरी ताकत के साथ हाथ की छड़ी खींच कर दे मारी। नसरू जोर से चिल्लाया, अरे मार डाला, हाय रे मार डाला। अब्बा दौड़कर नसरू के पास गए, कहीं ज्यादा तो नहीं लगी बेटा? नसरू बोला, अब्बा मैं तो बच गया, मगर आपकी फेंकी छड़ी आपके अब्बा मरहूम की वो आखिरी निशानी सुर्ख कबूतर के जा लगी। हाय मार डाला, कितना प्यारा था बेचारा। अब्बा देखो जरा भी तो नहीं फड़फड़ाया बेचारा, एक ही छड़ी में अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया। अब्बा कितनी बार कहा है मैंने, बुढ़ापे में नज़र और निशाना दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। अब्बा नूरुल हसन की आंखें नम थीं और खामोशी के साथ बैठे मरे हुए कबूतर को उलट पलट कर देख रहे थे। चलिए तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दें, यानी कि रिजवान अली साबरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।